یہ نعرہ اٹھتا ہے کہ میری نظر میں تو کافر، تیری نظر میں میں کافر۔ صدر علی وقار، جب میں دیکھتی ہوں کہ یہاں قلم بکتا ہے، ادب بکتا ہے، شرافت بکتی ہے، بچوں کا پورا بچپن بکتا ہے، جب میں دیکھتی ہوں کہ یہاں 2 بوری آٹے کی وزن کے لیے پورا کا پورا انسان بکتا ہے، تو یہ کہنا پڑتا ہے یہ معاشرہ ہمارا ہے، اسے ہم نے بگاڑا ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ صدر علی وقار، جب میں دیکھتی ہوں کہ یہاں مسجدوں میں نمازیوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، صدر علی وقار، جب میں دیکھتی ہوں کہ یہاں ہر طرف اندھیرا ہے، اندھیرا جہالت کا، اندھیرا روزے غربت کا، صدر علی وقار، جب میں دیکھتی ہوں کہ یہاں سستی روٹی اسکیم کے نعرے لگتے ہیں، مگر عوام کا عالم تو یہ ہے کہ وہ اپنے گردے جگر یہاں تک کہ اپنی اولاد فروخت کرنے پر مجبور ہے، تو یہ کہنا پڑتا ہے یہ معاشرہ ہمارا ہے، اسے ہم نے بگاڑا ہے۔ صدر علی وقار، جس دیش میں ماؤں بہنوں کو ہتھیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش کے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائے، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف تکوں پہ بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جان لے معصوموں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہو جس کی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش میں بنتے ہوا کی چادر کی طاق سے میلی ہو، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان فلک تک جا پہنچے، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہو، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہو، جس دیش کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہو، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش کے حقداروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہو، اس دیش کی ہر عوام کو سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر حکمران کو سوال اٹھانا واجب ہے۔ صدر علی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی کہ جس دن فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیا گیا اور انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یا الہی تو میرے جسم سے دل جدا نہ کر، یا الہی تو میرے جسم سے دل جدا نہ کر، فلسطین ہمارا ہے اسے کافروں کو عطا نہ کر، کافروں کو عطا نہ کر۔ صدر علی وقار، جب میں دیکھتی ہوں کہ فلسطین کا ہر مسلمان بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ ان کا حوصلہ تو دیکھیے کہ وہاں ان کی والدین کا انتقال ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، وہاں ان کی اولاد کا انتقال ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ صدر علی وقار، آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، فلسطین کا ہر مسلمان یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے حق ہمارا آزادی، یہ لفظ پیارا آزادی ہے، حق ہمارا آزادی، یہ لفظ پیارا آزادی، بڑی عزت والا آزادی، بڑی عظمت والا آزادی ہے، حق ہمارا آزادی، یہ لفظ پیارا آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ کی دے گا آزادی، تیرا باپ کی دے گا آزادی۔ صدر علی وقار، آج فلسطین کے مسلمانوں پر تو بہت ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن ظالموں تم سن لو کہ فلسطین کی طرف بری نظروں سے دیکھنے والی آنکھوں کو ہم پھوڑ دیں گے کہ سبھی کا خون ہے شامل وہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل وہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا فلسطین چھوڑیں گی ہم۔ صدر علی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن کم توڑ گئی تھی کہ جس دن انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر فاطمہ اور زینب
کی بیٹیاں اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آنے لگی۔ صدر علی وقار، آج ہماری نوجوان نسل ٹک ٹاک پر اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے۔ اسلام کی شہزادیوں، تم پردے میں رہو، یہ پوری دنیا اوقات میں رہے گی۔ کہ شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے، اوقات میں رہے۔ صدر علی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن کم توڑ گئی تھی کہ جس دن ایک فلسطینی بچے نے بھوک سے نڈھال ہو کر کہا کہ اللہ مجھ سے میری زندگی چھین لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں، تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں۔ صدر علی وقار، عجب رسم ہے چارہ گروہ کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ گروہ کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، کہ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے تو کتے بھی راج کرتے ہیں، کتے بھی راج کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، آج ہم اس جگہ پر نکل پڑے ہیں کہ وائرل شدہ کا ایک ٹھمکا آپ کی بیسٹی کی ڈگری اور ریسرچ کی بینڈ بجا سکتا ہے۔ صدر علی وقار، مسلمان تو سو رہا ہے، یہاں تیری عبادت گاہ توڑی جا رہی ہے۔ مسلمان تو سو رہا ہے، یہاں قرآن جو ہزاروں سینکڑوں مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہے نالیوں میں بہایا جا رہا ہے۔ مسلمان تو سو رہا ہے، یہاں دنیا میں تیری مسجدوں کو شہید کر کے بت خانے بنوائے جا رہے ہیں۔ صدر علی وقار، آج ہم مسجدوں میں جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن مسجدوں کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم نبی اکرم کا نام سن کر جھوم جھوم جاتے ہیں، لیکن ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی اٹھے جو لیکن ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی اٹھے جو دین مصطفیٰ کو اجاگر کر سکے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی اٹھے جو اسلام کا جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا سکے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی اٹھے جو بنت حوا کی چادر کو پھر سے پکڑ سکے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی اٹھے جو قرآن کو پھر سے اپنے سینوں سے لگا سکے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی اٹھے جو میرے مصطفیٰ کا دین بچا سکے۔ صدر علی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر صدیق جیسی صداقت پیدا کریں، عمر فاروق جیسی عدالت پیدا کرے، عثمان غنی جیسی حیا پیدا کرے اور شیر خدا جیسا جذبہ پیدا کرے۔ صدر علی وقار، ہمیں آج دنیا سے غربت ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں، عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ ہمیں راستوں کی نہیں، منزلوں کی ضرورت ہے۔ صدر علی وقار، میں شعر پر اپنی تقریر کا اینڈ کرتی ہوں۔ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتاتے بھی رضا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔